نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على اللسان أمرا وبقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق و یدا ہو. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق و یدا ہو. عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. مساوت و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو. وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو. بڑا گوہ ہے پھر کیسر جہاں میں اہل باطل کا. کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. ذرا توجہ فرمائیں. میرے بھائیوں، جو کام فاروق اعظم نے کیا اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. امریکہ کے ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام دی ہینڈ ہے 100 بڑے آدمی. اس کتاب میں پہلے نمبر پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اور چوتھے نمبر پر عمر فاروق اعظم کا نام لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ جو روئے زمین پر سب سے بڑے آدمی ہیں ان میں چوتھا نمبر عمر فاروق اعظم کا ہے. یعنی ایک عیسائی مورخ، ایک غیر مسلم عمر فاروق اعظم کی عظمت کے ترانے گاتا ہے. غیر مسلم کو عمر کا کردار نظر آتا ہے. غیر مسلم کو عمر کی کہانی نظر آتی ہے. غیر مسلم کو عمر کی برتری نظر آتی ہے. غیر مسلم کو عمر کا عدل نظر آتا ہے. ایک آدمی اسلام کا نعرہ لگاتا ہے جبکہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ اسلام کا نعرہ لگا کر ایران میں انقلاب برپا کرتا ہے اور وہ کتاب میں عمر فاروق اعظم کو کافر قرار دیتا ہے. میرے بھائیوں، فاروق اعظم کو جو مقام اسلام کی تاریخ میں ہے، صرف اسلام کی تاریخ میں ہی نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں مقام اونچا ہے. عمر وہ عظیم انسان ہے جس کو نبی نے مانگا تجھے اسلام کی ضرورت ہے، مجھے اسلام کی ضرورت ہے، پیروں کو اسلام کی ضرورت ہے، ولیوں کو اسلام کی ضرورت ہے، صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے، لیکن اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. عمر کو نبی نے مانگا. ہر نبی نے خدا سے کچھ نہ کچھ مانگا. اللہ نے چاہا تو دے دیا، نہیں چاہا تو نہیں دیا. نبی کے لیے مفید ہوا تو دے دیا، نبی کے لیے کوئی چیز مفید نہیں ہوتی تو نہیں دی. حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے. اللہ نے نبی کے ہاتھ خالی بھیج دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میرے باپ کو ہدایت دے. اللہ نے نبی کے ہاتھ خالی موڑ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میرے چچا کو ہدایت دے. اللہ نے کہا آپ کے چچا کو ہدایت نہیں مل سکتی. چچا محمد کا نبی کے لیے مفید نہیں تھا، بیٹا نوح کا نبی کے لیے مفید نہیں تھا، باپ ابراہیم کا پیغمبر کا نبی کے لیے مفید نہیں تھا. لیکن جب محمد مصطفیٰ نے چچا کی بجائے کعبے کی دیوار کے نیچے عمر کو مانگا تو عمر دوسرے ہی دن محمد کی جھولی میں آ گیا. اگر عمر اسلام کے لیے مفید نہ ہوتا، عمر اسلام کے دامن میں نہ آتا، عمر نے فاطمہ کا باغ چھینا ہوتا، عمر نے اہل بیت پر ظلم کرنا ہوتا جس طرح سے آج کہتے ہیں، تو آج عمر نبی کے دروازے
دروازے پر نہ آتا. سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں. عمر محمد کی مراد ہے. عمر کو نبی نے مانگا. عمر وہ عظیم انسان ہے جس کے کلمہ پڑھنے سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا, جس کے کلمہ پڑھنے سے خانہ کعبہ میں اذان بلند ہوئی. کلمہ علی نے بھی نبی کا پڑھا تھا, کلمہ ابو بکر نے بھی نبی کا پڑھا تھا, کلمہ عثمان نے بھی نبی کا پڑھا تھا. لیکن کعبہ میں اذان اس وقت ہوئی جب عمر محمد کی جھولی میں آیا. کلمہ نبی کا عمر نے پڑھ لیا, اذان ہونے لگی تھی دار ارقم میں. تو فاروق اعظم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر اسلام نہ آئے پھر بھی اذان گھر میں ہو. آج اذان کعبے کی چھت پر ہوگی. جس وقت میرے دوستوں حضور نے ہجرت کا اعلان کیا, صدیق نے ہجرت نبی کے ساتھ کی, علی نے ہجرت نبی کے حکم پر کی, عثمان نے بھی ہجرت کی, سب صحابہ نے ہجرت کی. ہجرت خفیہ کی, کسی نے رات کو کی, کسی نے صبح کی, کسی نے دوپہر کو کی, جب کوئی دیکھتا نہ تھا. لیکن تاریخ کہتی ہے اول من اسلم علانیۃ فہو عمر, اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر, اول من آذن فی دار الکعبہ فہو عمر. جس نے اعلیٰ اعلان ہجرت کی عمر تھا. جب عمر ہجرت کرنے لگا تو کعبے کے سامنے آیا اور کہا او ابو جہل, او لوگوں, میں اپنے نبی کے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں, اگر کوئی روک سکتا ہے روک کر دکھائے. اگر کسی نے بچے یتیم کرانے ہیں, بیویاں بیوہ کرانی ہے, آئے عمر کا راستہ روک کر دکھائے. میں نے اس کا سر نہ اڑایا تو میرا نام بھی عمر نہیں. نعرہ تکبیر, عظمت محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, مراد نبی داماد علی سیدنا عمر بن خطاب, مراد نبی داماد علی سیدنا عمر بن خطاب. کون عمر؟ فاروق کہتے ہیں جسے مانگا خدا سے اس کی آفاقی پیغمبر نے, دعائے نبی کی لاج رکھی. پھر مرد کلندر نے, عرب کے مرد حرمے اور عصیبت کے سکندر نے, جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے, جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں, جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. تمہیں ہجرت میں نکلا اور للکارا پجاری کو, بو جال بو لاب اور بدبخت ناری کو. کیا کہا حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو, میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں, بتلا دو بھکاری کو, جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں. میرے بھائیوں, عمر وہ عظیم انسان ہے کہ جو دو قبیلوں کا فاتح ہے. خانہ کعبہ میں اللہ کا نام سب سے پہلے عمر نے بلند کیا. بیت المقدس کو آزاد عمر نے کرایا. بیت المقدس بھی کعبہ ہے, بیت الحرام بھی کعبہ ہے. اس کعبے میں اللہ کا نام عمر نے بلند کیا, وہاں جا کر بھی اللہ کا نام عمر نے بلند کیا. عمر وہ عظیم انسان ہے کہ 10 سال 6 مہینے خلیفہ رہتا ہے, کیسر و کسریٰ کا جنازہ نکالتا ہے. عمر 10 سال خلیفہ رہتا ہے. قرآن کے اندر یہ پیشین گوئی ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم, کہ روم فتح ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها من عبادی الصالحون. قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اللہ نے تمہیں زمین پر خلافت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. قرآن کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم تاریخ کے اوراق پہ دیکھتے ہیں حضور کی وفات کے وقت اسلام ساری دنیا کے دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا. اسلام دلیل کے طور پر تو غالب تھا لیکن ابھی عملی طور پر غالب نہیں تھا. لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے. کس کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر کے دور کو نکال دیں تو لیظہرہ علی الدین کلہ کا مفہوم پورا نہیں ہوتا. اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے, یہ نبی کا فریضہ ہے, یہ نبی کا کام ہے. روم کو فتح کرنا ہے. جس کے دور میں ہوا صدیق کو نکال دے, فاروق کو نکال دے. نہ روم پر غلبہ ہو سکتا ہے, نہ اسلام ساری دنیا
دنیا کے دینوں پر غالب آ سکتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مفہوم کہ اسلام ساری دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے. یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کے دور میں ایسا ہوتا، لیکن یہ اللہ نے یہ کام خلافت راشدہ کے دور میں کیا تھا کہ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیسر کی تھی، دوسری کسرا کی تھی. کیسر کے نیچے یہودی تھے، عیسائی تھے، پوری دنیا کے اہل کتب تھے، اور کسرا کے نیچے آتش پرست تھے، بت پرست تھے، اچھے مشرک تھے. اللہ نے صورت ایسی بنا دی کہ فاروق اعظم کی فوجیں پہلے کیسر کے دروازے کر گئیں، کیسر کو تہس کر کے کیسر کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیا. پھر کسرا کے دروازے پر گئیں، کسرا کو تہس نہس کر کے کسرا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اسلام ساری دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے. اسلام کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کرنے والا عمر فاروق اعظم ہے، اس لیے کہ عمر فاروق اعظم نے روم پر اسلام کا پرچم لہرایا، افریقہ پر اسلام کا پرچم لہرایا، شام پر اسلام کا پرچم لہرایا، ایران میں اسلام کا پرچم لہرایا، افریقہ میں اسلام کا پرچم لہرایا، کابل میں اسلام کا پرچم لہرایا، کابل میں اسلام کا پرچم لہرایا. ساری دنیا کی ایک ایک ریاست رسول اللہ کی غلام بن گئی فاروق اعظم کے قدموں کے صدقے. عمر وہ عظیم انسان ہے جس کو کافر بھی نہیں بلا سکتا، جس کو دشمن بھی نہیں بلا سکتا، اس لیے کہ جو کام فاروق اعظم نے کیا دوئے زمین پر وہ کام کسی نے نہیں کیا. حضور کے بعد حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اے عمر اللہ نے تیری زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. عمر فرش پہ بولتا ہے تو خدا عرش پہ بولتا ہے، جو رائے عمر فرش پہ پیش کرتا ہے وہی رائے عرش سے اللہ کا قرآن بن کر آ جاتی ہے. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگو اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے اوپر نبوت کا تاج رکھا جاتا. نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گلی گلی نگر نگر عمر گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. نعرہ تکبیر. مرد جلال مرد سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. کون عمر؟ کون عمر؟ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، ذات نبی پاک پر شہدان سے شہدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. بعد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی ہے، ایک طرف مولا علی ہے، ایک طرف مولا عمر. کون عمر؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بھرتی موجوں پہ حق پرستوں میں سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک تشاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوں کو اٹھانے والا. انہیں ایک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کے خاطر. وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا. حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذو فشاں تھا. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں عمر میری روح ہے، عمر اسلام ہے، عمر ایمان ہے، عمر فخر ہے، عمر عقیدت ہے، عمر بہار ہے، عمر گلدستہ ہے، عمر باغ ہے، عمر پھول ہے، عمر خوشبو ہے، عمر مسکراہٹ ہے، عمر پاکیزگی ہے، عمر طہارت ہے. سال میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کے مسلح پر کھڑا عمر زندگی ہے.